علامہ محمد اسد کی مشہور تفسیر دا میسج آف دا قرآن کی روشنی میں سورہ یونس کا خلاصہ۔ محمد اسد اس سورہ کو ایک مکی سورہ قرار دیتے ہیں جو بنیادی طور پہ انسان کے عقل اور فطرت کے درمیان تعلق پر بحث کرتی ہے۔ ان کے نزدیک اس سورہ کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ کائنات میں موجود نظم و ضبط اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایک خالق ہے اور وہی اسی خالق کا پیغام ہے۔ وہی اور عقل کا ملاپ۔ سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ ہم نے ایک انسان کو وحی کے لیے چنا؟ محمد اسد کی تشریح۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کوئی جادو یا مافق الفطرت تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی عقل کو بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کا کلام انسان کی اپنی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ دوسرا نقطہ، کائنات کی نشانیاں، سائنس آف نیچر۔ اس سورہ میں سورج، چاند، دن اور رات کے بدلنے کا ذکر ہے۔ محمد اسد کے مطابق کائنات کا ہر ذرہ ایک نشانی ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ کائنات کتنے بہترین توازن کے ساتھ چل رہی ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ سب اتفاقیہ نہیں ہے۔ کائنات کی سائنسی حقیقتیں دراصل اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ تیسرا نقطہ، انسانی نفسیات اور آزمائش۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب آسانی آتی ہے تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ محمد اسد یہاں انسانی نفسیات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کتنا جلد باز اور ناشکرا ہے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ سچا ایمان وہ ہے جو خوشی اور غمی دونوں میں قائم رہے۔ چوتھا نقطہ، یونس علیہ السلام کا واقعہ اور توبہ کا دروازہ۔ اس سورہ کا نام حضرت یونس کے نام پہ ہے، حالانکہ ان کا ذکر آخر میں آتا ہے۔ محمد اسد بتاتے ہیں کہ حضرت یونس کی قوم واحد قوم تھی جو عذاب کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لے آئی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ سبق، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ غصے پر غالب رہتی ہے۔ توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا ہے، بشرط یہ کہ انسان سچائی کو پہچان لے۔ پانچواں نقطہ، تقدیر اور عمل کی آزادی۔ سورہ یونس میں یہ پیغام واضح ہے کہ اللہ کسی پر زبردستی ایمان مسلط نہیں کرتا۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ محمد اسد کے مطابق اللہ نے انسان کو ارادے کی آزادی یعنی فری ول دی ہے۔ ایمان لانا ایک شعوری فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی دباؤ کا نتیجہ۔ اس سورہ کے جو موضوع ہیں وہ ہے نمبر 1، خالق، کہ کائنات کا نظام ایک باشعور ہستی یعنی اللہ کے وجود کا ثبوت ہے۔ دوسرا موضوع ہے قرآن، یہ کوئی انسانی کلام نہیں بلکہ سچائی کا معیار ہے۔ تیسرا موضوع ہے دنیا، یہ ایک عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہمیں اپنے اعمال سے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اور چوتھا نقطہ ہے برداشت، دین میں کوئی جبر نہیں، حق اور باطل واضح کر دیے جائیں گے۔ محمد اسد کی تفسیر کے مطابق سورہ یونس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، کائنات میں غور و فکر کریں اور یہ سمجھیں کہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ یہ سورہ مایوسی کے بجائے امید اور اللہ کی وسیع رحمت کا درس دیتی ہے۔